ضمیر ایک آواز کا نام ہے جو اتنی باریک ہوتی ہے کہ اسے روکنا بہت آسان ہے، لیکن اتنی واضح ہوتی ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ ایک شخص نے آئینہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس نے قمیض الٹی پہنی ہوئی ہے اور ناک پر سیاہی لگی ہوئی ہے۔ آئینے کا کام تھا دکھانا، سو اس نے دکھا دیا۔ اب کیا وہ شخص آئینے پر خفا ہو گیا کہ اس نے کیوں اس کی خامیوں سے آگاہ کیا؟ نہیں، بلکہ وہ فوراً اپنی بگڑی ہوئی حالت کو درست کرنے کی فکر میں لگ جائے گا۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو ہمیں ہمارے عیبوں سے آگاہ کرتے ہیں، پھر ہم ان پر کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ وہ بھی تو در حقیقت ہمیں ہماری روح کا آئینہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ بجائے ان پر غصہ ہونے کے ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کے دکھائے گئے آئینے کی بدولت ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کا موقع مل رہا ہے۔ نفاست پسندی اور صفائی پسند ہونے کے لیے مہنگی اشیاء کی نہیں بلکہ نفیس طبیعت اور مزاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی ایک شخص بھی آپ کی وجہ سے مشکل میں ہو اور بھلے 10 لوگ آپ کی وجہ سے آسانی میں ہوں، تو یہ سوچیں کہ وہ جو مشکل میں ہے وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ جن کو آپ نے آسانیاں دی ہیں ان کی طرف سے آپ خوش ہیں، لیکن جو مشکل میں ہے اس کی طرف سے خوش آپ بھی نہیں۔ کسی کی مشکل کو آسان بنائیں اور خود بھی سکون سے رہیں۔ جو لوگ انڈرسٹینڈنگ اور کیئرنگ ہوتے ہیں ان کی قسمت میں صرف کمپرومائزز ہی ہوتے ہیں، جبکہ ضدی اور بدتمیز لوگ سب سہولیات سے نواز دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ محبت اور تعلق سے بھی۔ ایک عام پانی اور آنکھ کے پانی میں صرف جذبوں کا فرق ہوتا ہے۔ اپنا بچہ روئے تو کیسے سینے میں درد ہوتا ہے، لیکن کسی اور کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ فرق ہوتا ہے صرف جذبوں کا اور احساس کا۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور رشتوں میں بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ نہیں رہتا۔ دل تو چاہتا ہے کچھ ایسا لکھوں، لفظوں کی آہیں نکلیں، قلم سے لہو ٹپکے، کاغذ پر درد بکھرے، میری خاموشی ٹوٹے اور پھر اذیت سے جان چھوٹے۔ عبادت ایسی کرو جس سے تمہاری روح کو مزہ آئے۔ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے گی وہ آخرت میں کیا جزا دے گی؟ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی چوائس نہیں ہوتے، ورنہ آپشن تو ہر کوئی بن جاتا ہے۔ عارضی نفرت ہو تو کہیں نہ کہیں گنجائش باقی رہتی ہے، لیکن بغض پیدا ہو جائے تو محبت کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ انسان بھی عجیب ہے، کبھی چھوٹی سی بات پر انتہائی رنجیدہ ہو جاتا ہے اور کبھی خاصی تکلیف دہ بات بھی ہنس کر گزار دیتا ہے۔ کبھی تو سوچتا چلا جاتا ہے اور کسی فیصلے پر نہیں پہنچتا، اور کبھی بلا سوچے اچھا فیصلہ کر لیتا ہے۔ جن مردوں کو لگتا ہے کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے، تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم تو محبت ختم۔ اعتبار زبانی دعووں سے قائم نہیں ہوتا، اور نہ اعتبار ایک دن میں حاصل ہوتا ہے۔ اعتبار قائم ہونے کی صرف ایک ہی بنیاد ہے، اور وہ حقیقی عمل ہے۔ کبھی کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ کل تک ہوا میں اڑنے والے کبھی کبھار چلنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جینا سیکھیں۔ انسان کبھی اپنے اندر جھانک کر دیکھے تو نفس کی آلائشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ کبھی ان غلاظتوں کو روح سے جدا کرنے میں وقت لگائے تو اسے دوسروں کے عیوب کو دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔
دلوں میں کھوٹ اور نیتوں میں فتور کی ایک سزا یہ بھی ملتی ہے کہ حقیقت روشن واضح ہونے کے باوجود انسان سے ماننے کی صلاحیت چھین لی جاتی ہے۔ اس کی تمام سوچوں کا محور ہی بدبختی کی طرف کر دیا جاتا ہے، جسے وہ دل و جان سے اپناتا ہے، اور پھر یہ بدبختی نسل در نسل چلتی ہے۔ جب انسان بہت ہی اچھے لوگوں سے ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اعتبار نہایت ہی سلیقے سے توڑا ہے۔ چھوٹے مقاصد کی کامیابی تھوڑے وقت میں ہو جاتی ہے، بڑی کامیابیاں بڑی دیر کے بعد آتی ہیں، سبزیاں جلد پک جاتی ہیں، لیکن ہیرے جواہر صدیوں کے بعد بنتے ہیں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کے بجائے کنارہ کر لیں۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے، اور کسی کی زبان۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا حسن، کتنی دولت، کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے گھر اور کتنی گاڑیاں ہیں؟ کھانی تو بس 2 روٹیاں ہیں، جینی تو بس ایک زندگی ہے۔ فرق تو بس یہ پڑتا ہے کہ ہم نے کتنے پل خوشی سے بتائے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ اس شخص کو کبھی بھی اپنی زندگی کا لازمی مضمون نہ بناؤ جس کے سامنے آپ کی حیثیت اختیاری مضمون جیسی ہو۔ زندگی کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتح خوانی پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد خود پر بھروسہ کریں۔ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ ہمیشہ یہ اظہار کریں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ ڈالے، کیونکہ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، اگر مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چیونٹیاں بھی نہیں آتی۔